تمام مرحوم مومنین و مومنات دے روح کو وصال فرما، بالخصوص وہ مومنین جڑے اس دنیا تو چلے گئے ہیں انہاں واسطے فاتحہ پڑھن والا کوئی کو نہیں، میرا اللہ انہاں دی روح کو وصال فرما، اور بالاخص حاجی اقبال صاحب اور غضنفر شاہ صاحب دے جڑے مرحومین ہیں میرا اللہ انہاں دی ارواح کو وصال فرما، اور شہدائے ملت جعفریہ دی روح کو وصال فرما، میرا اللہ اج دے تیوہار دی عظمت دا واسطہ جناب سیدہ دی عظمت دا واسطہ ساڑھے 12ویں ہادی دا جلد ظہور فرما، تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء، وطاعته غناء ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، یا سابغ النعم ویا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم، ویا عالم لا يعلم صلی علی محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، صلوات۔ خداوند متعال نے چونکہ وقت مختصر ہے مقدمے دی بھی گنجائش نہیں، خداوند متعال نے اپنے پاک قرآن دے اندر انساناں کو دو گروہاں دے وچ تقسیم کیتا ہے، اور ایک ضرب المثل دے نال بارے الہ لوگاں دی تقسیم کریندے فرمیندن کہ مختصر اگر اکساں انساناں دی تقسیم کروں تو دو گروہ ہیں۔ اللہ نے انساناں کو تشبیہ دیتی ہے، انہاں دی مثل بنائی ہے کھیتی تے زمین دے نال، جویں زمیناں دیاں دو قسماں ہوندیاں، ایک قسم زرخیز زمین ہوندی ہے جندے جیڑی فصل سٹو تے اوہ جم آندی ہے، ایک زمین ایسی ہوندی ہے جیڑی کرلا والی زمین ہوندی ہے، اس وچ اچھی فصل نہیں تھیندی، اگر فصل تھیوے بھی صحیح تا ٹاواں تھیندی ہے، تیلا تیلا فصل ہوندی ہے۔ خدا نے انساناں کو بھی دو گروہاں دے وچ تقسیم کیتا ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، کچھ انسان تے انج ہن جڑے پاکیزہ جھولیاں دے وچ آندن، او انسان جڑے طاہر پاکیزہ شریف گھراں دے وچ پیدا ہوئن انہاں دی زندگی بھی پربرکت ہوندی ہے، انہاں دا انجام بھی اچھا ہوندا ہے۔ دوجا وہ انسان کہ جڑے پاکیزہ جھولیاں دے وچ نہیں آندے، جڑے اچھے خانداناں دے وچ نہیں آندے، جڑے تربیت یافتہ ماحول دے وچ نہ آویں، انہاں انساناں دی مثال ایویں جیویں کلر والی زمین تے انسان کھیتی باڑی کرے۔ میں دا اس قرآن دی اس آیت دا سب تو بہترین مصداق تا حضرت زہرا ہے۔ میرا سلام ہوئے اس کچے گھر دے اتے جڑا مدینے دے وچ ظاہری طور تے تا کچا لیکن کوئی ایڈا با عظمت گھر بنائے اللہ نے کہ اس گھر دے وچ راون والی بیوی ہے تا او بھی معصومہ، اس گھر دے وچ راون والا شوہر ہے تا او بھی معصوم، اس گھر دے وچ راون والی اولاد ہے تا اللہ انہاں کو بھی معصوم بنا چھوڑے۔ یا علی تبلد طیب دا مصداق ایک کچا گھر، ایسا گھر کہ نظام امامت دی چکی بھی اس گھر دے گرد گھومدی ہوئی نظر آندی ہے، نظام نبوت دی چکی بھی اس گھر دے درمیان گھومدی ہوئی نظر آندی ہے، اور اللہ نے جدا اس خاندان دا تعارف کروائے اور اس گھر دی عظمت بیان کیتی ہے تا مرکزی نقطہ اللہ نے جے کو بنائے او کو حضرت زہرا دن جندے اج دی وجہ تو اساں سارے جمع ہیں،
کہ سردی دا موسم، سردی دی شدت محبت زہرا تے غالب نہیں، دور دراز تو مومنین اس سردی دے موسم میں چل کے آئیں اس واسطے کہ جڑی محبت زہرا نے اللہ نے محبت زہرا ساڈے دل وچ پاتی ہے نا، اس دی تڑپ اتنی ہے کہ انسان اپنے آرام چھوڑ کے، دنیا دے کاروبار چھوڑ کے جناب سیدہ دا ذکر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایسی بی بی ہے جس نے نظام ہدایت واسطے، نظام نبوت واسطے، نظام امامت واسطے اپنا خون دے چھوڑے، اپنے خون دے نال نظام نبوت دی بھی آبیاری کریں دی رہ گئی ہے بی بی، نظام امامت دی بھی آبیاری کریں دی۔ میں جناب سیدہ دا ایک لقب عرض کر کے تے ایک تھوڑی جی حدیث بیان کر کے تھوڑی عظمتوں کو تمام کرے سا۔ جناب سیدہ اتنی عظمت دی مالکن کہ بعض برادران اہل سنت دیاں کتابیں چی روایت مل دیئے کہ جناب سیدہ جدہ چلے نانا تو پتہ ایویں لگدا جیویں محمد آندہ چلدا ہوئے، اور جدہ پیغمبر دی خدمت حاضر تھی میں نانا جناب سیدہ حضرت عائشہ روایت نقل کرینی ہیں کہ اس سے لے پیغمبر اپنی مسند چھوڑ دینے ہیں فقاما الیہا، اور چند قدم چل کے جناب زہرا دا استقبال کریں ہیں۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اتھاں بلہنے ہیں جناب سیدہ کو جتھاں خود بیٹھے ہوئے نا، اور جناب زہرا آوے نا، جناب زہرا آوے تا پیغمبر استقبال کریں ہیں۔ اگر پیغمبر آوے نا اور جناب سیدہ تشریف فرما ہوئے نا تا جناب زہرا بھی کھڑی ہو ونجے نا، پیغمبر کو اس جگہ تے بلہاوے نا جتھاں آپ بیٹھے ہوئے نا، تا پیغمبر جناب سیدہ دی پیشانی چم کے آکھے نا زہرا میرے تو تے کو او خوشبو آندی ہے جیڑی میں جنت وچ محسوس کیتی ہوئی ہے۔ جناب سیدہ دی عظمت انسان بیان نہیں کر سکتا، عقل حیران رہ ویندی ہے۔ امام حسن عسکری فرمائے نحن حجج اللہ علی خلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا، وہ دنیا والے تھا کو میں کیڑا سا میری جدہ زہرا دی عظمت کتنی ہے، اساں سارے 14 دے 14 یا پورے دے پورے 12 امام اللہ دی طرفوں تہاڈے اُتے حجت ہیں، ساڈی ڈاڈی زہرا ساڈے اُتے بھی حجت ہے۔ یا علی۔ اور امام زمانہ علیہ السلام فرمیندن لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او دنیا والے اگر چاہندے ہو کہ میں دساواں جدہ میں ظہور کرے ساں میرا نمونہ عمل کون ہو سی، میرا رول ماڈل کون ہو سی، تا امام زمانہ پہ فرمیندن میری حکومت دا اور خدا دے اس دین کو پوری کائنات دے اتے نافذ کرن دا اسوہ حسنہ پیغمبر دی دھی زہرا ہے۔ جناب سیدہ دے 2 لقب ہیں، ایک محدثہ تے دوجھا محدثہ۔ محدثہ اس واسطے آدن کہ پیغمبر دی رحلت دے بعد جڑے امت نے جناب سیدہ دے اتے مظالم ڈھائن نا، اس وجہ تو جناب زہرا غمگین رانیان تا اللہ نے آسمان تو ملائکہ نازل کیتے جڑے آ کے جناب سیدہ دے نال گفتگو کریں دیاں۔ اس وجہ تو جناب سیدہ دا ملائکہ نال گفتگو کرن دی وجہ تو ایک لقب محدثہ، ایک لقب جناب سیدہ محدثہ ہے۔ پیغمبر اکرم تو جیویں 20 لوگاں حدیثاں ذکر کیتی ہیں، ایویں جناب سیدہ نے بھی لوگاں دی ہدایت واسطے احادیث ذکر کیتی ہیں۔ اگر آکھو تا ایک چھوٹی جڑی حدیث سناواں چا۔ جناب سیدہ پیغمبر دی خدمت وچ بیٹھیاں فرمینن یا ابتا میں ایک سوال کرینیا ما لمن تہاون بصلاتہ من النساء والرجال، بابا جان میں ایک سوال کرینیا، امیر المومنین بھی تشریف فرمان، امام حسن بھی بیٹھے ہیں، امام حسین بھی بیٹھے ہیں، اتھا جناب سیدہ نے پیغمبر اکرم تے سوال کیتا ہے اور فرمینے بابا میں پوچھ دیاں اگر کوئی بندہ چاہے مرد ہوئے یا عورت نماز کو حقیر سمجھے، نماز کو خفیف سمجھے، اللہ ان دے اتے کیڑا عذاب دے سی۔ چونکہ جناب سیدہ دے ایام فضائل بھی ذکر ہو سن، میں ایک بی بی دی سیرت دا جملہ اور بی بی دی اس حدیث کو تبرکن ذکر چکراں۔ پیغمبر فرمائن یا فاطمہ من تہاون بصلاتہ من النساء والرجال، بیٹی اگر سوال کیتے ہی نا تو ول سن، اگر کوئی بھی دنیا دے وچ چاہے مرد ہوئے یا عورت نماز کو خفیف سمجھے سی نا، ابتلاہ اللہ ب15 خصلتاً، اللہ اس دے اتے 15 عذاب بھیجے سی۔ اللہ اکبر۔ میں یہ عرض کراں میں اس بندے دی گل نہیں پی کریں دا، جناب سیدہ دی حدیث اس بندے نال مخاطب نہیں جڑا نماز پڑھ دے ہی نہیں،
جڑا نماز دا منکر ہے اس دی گل ہی نہیں، گل ہوندی ہے جڑا نماز پڑھدا ہے تے اہمیت نہیں دیندا۔ اہمیت نہیں دیندا کہ مطلب اجاں تا ڈھیر سارا ٹائم پے، آخر ٹائم تے پڑھ گنسوں، خیر ہے اجاں ولا پڑھ گنسوں نماز، پھر وقت ویندا تا نہیں پیا، یہ نماز دی اہمیت کو کم کرنا ہے۔ اور جناب سیدہ پیا فرمینیاں اپنے بابے تو نقل پیا کرینیاں، جڑا بندہ نماز کو کم اہمیت سمجھ سی اللہ اس دے اتے 15 مصیبتہ نازل کرے سی۔ پہلی ست منہا فی دار الدنیا، انہیں جو 6 مصیبتیں ایسیاں ہو سن جڑیاں اللہ دنیا دے وچ انسان کو دے سی۔ وَسَلَاسٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، 3 مصیبتیں یہ جیاں ہو سن جڑیاں موت دے وقت انسان کو مل سن۔ وَسَلَاسٌ فِي قَبْرِهِ، 3 مصیبتیں یہ جیاں ہو سن جڑیاں قبر وچ انسان دے پیش آسن۔ وَسَلَاسٌ فِي الْقِيَامَةِ اِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ، اور 3 مصیبتیں یہ جیاں ہو سن جڑا روز قیامت سارے جمع ہو سن اللہ اتھا 3 مصیبتیں نے سن۔ تو پہلیاں 6 اما اللواتی تصیبہ فی دار الدنیا، او 6 مصیبتاں جڑیاں اللہ دنیا چ دے سی اس بندے کو جڑا نماز کو خفیف سمجھدا ہو سی۔ جناب سیدہ فرمینیاں فالأولی یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، اللہ پہلی مصیبت اے دے سی اس دی زندگی چوں برکت چاہ گھن سی۔ صلوات پڑھو حضرت دی ذات دے اوتے۔ قبلہ صاحب تشریف گھنیں، بہترین پڑھن والے، انہاں دے مواعظ حسنہ تو مستفید تھی سوں۔ پہلی مشکل جناب سیدہ پیا فرمینیاں اگر بندہ نماز کو خفیف سمجھ سی، نماز کو اہمیت نہ دے سی، یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، اللہ اس دی عمر چو برکت چاہ گھن سی۔ برکت دا مطلب یہ نہیں ہوندی عمر کم تھی ویسی، برکت دا مطلب ہے بے شک 100 سال جی سی، ہمسائے بھی تنگ ہو سن، رشتہ دار بھی تنگ ہو سن، اولاد بھی تنگ ہو سی، اور میدہ کتنی پر برکت زندگی ہے حضرت زہرا دی۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور اس آیت دی مصداق حضرت زہرا چند سال دنیا دے وچ رہمن دے باوجود اللہ نے ایسی پر برکت زندگی عطا کیتی ہے دنیا دے کہیں کونے تے بھی اگر انسان موجود ہیں اتھا ذریت زہرا بھی موجود ہے۔ ذریت زہرا موجود ہے۔ بس میں 6 عرض کرے سا پوری حدیث نہیں پڑھ سکتا چونکہ وقت نہیں۔ دوجھی وَيَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرْكَةَ مِنْ رِزْقِ، اللہ اس دے رزق چو برکت چاہ گھن سی، کمیسی تا بہت زیادہ تے لیکن پورا نہ تھی سی۔ تریجھا اللہ تعالیٰ یمحو اللہ عز و جل سیماء الصالحین من وجہ، اللہ اس دے چہرے تو نیک لوگاں لیاں علامتاں چاہ گھن سی۔ انسان دے چہرے تے بھی خدا دی طرفوں برکت ہوندی ہے، خدا دی طرفوں رحمت ہوندی ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھ سی بھی صحیح اہمیت نہ دے سی اللہ اس دے چہرے تو او نیک لوگاں لیاں علامتاں چاہ گھن سی۔ اور اس دے بعد بڑا عجیب جملہ ہے وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُجَرْ عَلَيْهِ، نیکیاں کرے سی لیکن اللہ ان دے نیکیاں قبول نہ کرے سی، اللہ اس دے نیکیاں دا کو اجر نہ دے سی، جیڑا کام کرے سی اللہ قبول نہ کرے سی۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب دے جملے بڑے سونے ہیں پہ فرمینے ہیں، علامہ تقی شاہ صاحب کسی فقیہ تو جملہ بیان پہ کرینے ہیں کہ قیامت دے نہیں خوش قسمت ہو سی وہ انسان جنیا اللہ 2 رکعتہ نماز بھی قبول کر گھن سی۔ اگر قیامت دے نہیں اللہ صرف 2 رکعت بھی انسانیاں قبول کر گھنے تا بخشش واسطے وہ بھی کافی ہیں۔ آخری لیس لہو حظ فی الدعاء الصالحین، کہ نیک لوگاں دیاں دعاواں دے وچ اس دا کوئی حصہ نہ ہو سی۔ روایت دے جملے کہ صبح دی نماز دے بعد ہر بندے دا کوئی نہ کوئی مشغلہ ہوندے، کوئی اپنی جاب تے چلے ویندا، کوئی سم ویندے، کوئی کہیں دنیا دے کم وچ مشغول تھی ویندے، تے اس ٹائم ایک حجت الہی تیرا تے میرا 12واں امام او بھی زندہ حکم خدا دے نال او نماز صبح دے بعد کیا کریں دیں۔ روایت دے جملے کہ ہر صبح دی نماز دے بعد وقت دا امام ہر شیعہ دا نا چاہ کے اس دے حق چ دعا کریں دیں، میں ادا نماز کو خفیف نہ سمجھیں، اے صالحین دا امام جڑا اس صالح دا اتم مصدا کے کتھیں اے نہ ہوئے امام ساراں دے نا پیا چاہندہ ہوئے اور میں جے نماز کو حقیر سمجھے اس دی دعا تو میں محروم تھی ونجاں۔ یہ جڑے ایام خصوصاً آج دا دن چونکہ وقت بہت مختصر ہے، زیادہ قبلہ کو بھی زحمت نہ دے وہاں جمعہ دا ٹائم تھی من والا ہے۔
امام زمانہ دا ذکر ہے نا، یہ جڑی جناب سیدہ دی شہادت مناون ہے بیٹھے ہو نا، کوئی ایڈے دکھاں تے درداں علی بی بی جے پیغمبر تو گھن کے 12ویں امام تک ہر امام کو روئے. اجرکم اللہ. پیغمبر انہیں تسا سن چکے ہو. امام صادق دی خدمت ایک صحابی ہے جنہ نام ہے سکونی. پریشان ہے ادھے مولا پریشان ہے. مولا پوچھے کیوں پریشان ہے؟ ادھے گھر بیٹی پیدا تھی ہے اس وجہ تو پریشان ہے. مولا فرمائیں سکونی اگر بیٹیاں باعث سے پریشانی ہوئے نا اللہ محمد کو زہرا نہ دے ویا. سکونی ادھے میں تا حوصلے چ آ گیا، میں تا صبر کر گیا. یہ نہ کر کے نا حضرت پوچھے سکونی دس وقت بیٹی دا نا کیا رکھے؟ میں دسے میں اس دا نا فاطمہ رکھے. ادھے میں کو صبر مل گئے لیکن وقت دا امام رج رنے. اجرکم اللہ. پتہ نہیں کیا یاد آ گئے امام صادق کو وال سکونی کو دیکھ کے آدھن سکونی التماس کر کے آدھن حجت خدا وقت دا امام اپنے صحابی کو التماس کر کے آدھن سکونی اما اذا سمیتہا فاطمہ. سکونی جنہ ایدہ ناتیں زہرا رکھے نا وقت میں صادق منت پیا کرے نا فلا تضربہا ولا تصبہا. زندگی ایچ کدہی ایکو تماچا نہ ماریں، زندگی ایچ کدہی ایندے سامنے اچھا نہ بولے. پتہ نہیں کیڑا ویلا مولا کو یاد آئے. ایک ایرانی عالم دین علامہ باقر ہندی دے بارے فرمیندے پیان کہ انہاں عید غدیر دی رات امام زمانہ نال ملاقات کیے. عید غدیر ہر شیعہ خوش ہوندے، شیعہ دی بہت وڈی عید ہے. ڈٹھنے وقت دا امام روندا پے. علامہ فرمیندے مولا اج تا ساڈی عید ہے، تواڈے جد دی ولایت دا اعلان ہوئے گریا کیوں پہ فرمیندے ہو؟ مولا رو کے آدھن عالم دین میری مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ من بے یاد مادرم زہرا افتادم. کیا کرام میں کو دادی زہرا یاد آ گئی ہے. اس مصیبت نے ہر امام کو روائے، ہر علماء دے جڑے جتنے بھی بزرگان ہیں اور فقہاء ہیں اس بی بی دے گریے ایک غم دے وچ گریا کریں دے رہن. میں جناب سیدہ دے دو بے موسم وین سڑوینا زندگی ایک ترون دی رہی ہے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار دے وچ جملہ تحریر کی تے باقیت العین پیغمبر دے بعد جتنا عرصہ زندہ رہی ہے زہرا دی آنکھ خشک نہیں ہوئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. لیکن میں اوڈ سے نہ مرن دے بعد ہر کوئی چپ کرویں دے لیکن 2 مرتبہ زہرا بے موسمی رنی ہے. پہلی دفعہ اس سے لے رنی ہے جنہ جناب سیدہ دی شہادت تھئی ہے نا تے جناب اسماء آکھے حسنین کو ونیو بابے کو اطلاع دے کے آؤ. 2 شہزادے این مسجد دروازے تے 2 شہزادے رومن لگ گئن. جلے رونن نا تا مسجد دے لوگ جمع تھی گئن. علامہ مجلسی نے تحریر فرمائے لوگاں پوچھے نانا یاد آ گیا نے تاں پہ رہن دے ہو، نانے دا ممبر خالی دیکھ کے تاں پہ رہن دے ہو. شہزادے آدھن نا ساڑی مجبوری ہے، ساڑی ماں زہرا دنیا تو ٹر گئی ہے. علی بہت وڈا بہادر آئی. یہ پہلی دفعہ جدا علی فسکت علی وجہ ہی علی ابن ابی طالب فغوشی علی منہ دے بار زمین تے آئے علی تے غش کر گئے. علی اے حسنین بھی آئین. پہلی دفعہ زہرا قدر ہونی ہے. امیر المومنین اگھائیں. میں ہن بھی یہ روایت پڑھدا پیام بہار الانوار دویج کہ امیر المومنین نے پہلا کم ایک کیتے فآخذ الردا. امیر المومنین نے اپنی ادبا لہائیے وآخذ الامامہ. امیر المومنین نے اپنا امامہ لہائے جھولی بنا کے جناب سیدہ دا سر اپنی جھولی اچ رکھے. پہلا وین کر کے ادن زہرا میرے نال بول. اجرکم اللہ. نہیں بولی زہرا. امیر المومنین نے دوجھا وین کیتا ہے فرمینن زہرا میں علیہ میرے نال کلام کر. علامہ مجلسی نے روایت تحریر کیتی ہے فلا تکلم ہو. زہرا نہیں بولی. جیلے علی تریجھا وین کیتا ہے رو کے فرمینن زہرا میرے نال اللہ میں علی کلا رہ گیا کلے مینی. جیلے امیر المومنین اے امر استعمال کیتا ہے جناب زہرا نے وفتحت عینیہا. زہرا دیاں 2 اکھی کھلین ونظر الی وجہہی. زہرا نے ڈٹھے علی روندا کھڑے. علی دے دامن نال زہرا دے سینے زہرا دا سر رہی. زہرا ڈٹھے علی دے سر تے امامہ کوئی نہیں.
دوشت ابا کوئی نہیں مولا فرمین زہرا تیرے بعد میں کلا رہ گیا ہن تیرے بعد میں کو تسلیاں کون دے سی یہ جملہ سننا فبکت بکان شدیدہ زہرا اچھی رنیے دوجھا کیلے زہرا اچھی رنیے جدا امیر المومنین غسل دے چکے ہیں کفن دے چکے ہیں فرمیندن یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم حلموا وتزودوا عن امکم ایا اہل بیت نبوہ جلدی آؤ ماں دا آخری دیدار کرو حسن ماں دی میت جھڑ پہ حسینی ماں دی میت جھڑ پہ مولا حسین جلے جملہ کھائے کلمینی یا اماں قبل ان یتصدع قلبی فاموت اما میرے نال اللہ اگر تو نہ علیہ سے حسین مر ویسی اسے لے مولا علی فرمے دل واللہ اشہد انت و حنت و مدت یدا اسے لے زہرا دے کفن دے باندھ کھلل ڈوئے ہاتھائل آدھی یا میرا لال مادہ سینہ حاضر ہے ہن ایک پاسوں حسین روندہ دوجے پاسوں حسن روندہ کوئی ایڈا درد بھرا وین کی تلے جو ہاتھ پہ غیبی دی آواز آئیے یا علی ارفعہما عنو مہما یا علی انہا کو ماں تو جدا کرو کیوں اللہ دا عرش کم دا پہ اللہ دی زمین کم دی پئیے میں دا مولا اے مدینہ تسا پترا کو محبت نال جدا کریں دے رہے تھوڑی دیاڑا دے بعد حسین دی میت ہو سی روان علی سکینہ ہو سی جدا کرنا لبابے دک اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب